بس صاحب چھوٹا سا سوال ہے لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے اس سے پہلے. آج مماثلتوں کا ذکر ہو رہا ہے جی. تو ایک صاحب نے جماعت احمدیہ کو اور موجودہ عیسائیت کو بریکٹ کرنے کی کوشش کی. جی. میرا خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر مسلمان آج یہی نہیں جانتے کہ اصل عیسائیت ہے ہی کیا. آج کل جو پولین تھیوری ہے اسی کو وہ عیسائیت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں پیش گوئیوں کے سلسلے میں. جی. تو جو تفسیر ہم کرتے ہیں کیا جماعت احمدیہ سے پہلے بھی کبھی کسی مفسر نے یا مفسرین نے وہی تفسیر کی ہے اور بیان کیا ہے کہ جو پیشن گوئیاں ان میں کچھ نہ کچھ اخفاء بھی ہوتا ہے؟ بس یہی میرا سوال ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. نصیر قمر صاحب آپ سے پیش گوئیوں میں پوری طرح ان کی بات سمجھ نہیں سکا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر تو یہ مطلب یہ ہے کہ بعض پیش گوئیاں جو ہیں وہ اس رنگ میں پوری نہیں ہوتی جس رنگ میں سمجھی جاتی ہیں تو یہ ایسی بات ہے. یا بعض وعدے جو نبی کو دیے جاتے ہیں وہ اس کی زندگی میں پورے نہیں ہوتے، بعد میں پورے ہوتے ہیں. تو یہ تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ جو ہم نے تجھے وعدے دیے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ الَّذِي نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. بعض پیش گوئیاں اسی رنگ میں اسی طرح پوری ہوتی ہیں اور بعض اور رنگ میں پوری ہوتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لیکن اور اسی بنا پر آپ نے سفر بھی اختیار فرمایا، لیکن اس رنگ میں وہ رویا پوری نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رویا سچی ہے، صرف ایک خیال جو تھا کہ ابھی اسی سال اسی دفعہ جا کے تو عمرہ ہو جائے گا یا حج ہو جائے گا، یہ تفہیم درست نہیں تھی اس رویا کی. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ وہ رویا لقد صدق اللہ الرؤیا بالحق، وہ رویا تو سچی ہے اور وہ تو آپ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے. اسی طرح الہی پیش گوئیوں میں جو نبی پر ظاہر بعض وعدے دیے جاتے ہیں یا بعض جو وعیدی خبریں ہوتی ہیں وہ توبہ اور استغفار سے ٹل بھی جاتی ہیں یا ان کی تعبیریں بعض دفعہ اور رنگ میں ظاہر ہوا کرتی ہیں. تو یہ تو بڑا لمبا مضمون ہے اور قرآن کریم میں اس مضمون کو حضرت یونس کے حوالے سے بھی کھولا گیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، حدیث میں اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں. میں صرف چھوٹا سا اضافہ کر دیتا ہوں جی کہ قرآن شریف ایک بنیادی بات کرتا ہے، تفصیل کو چھوڑ دیتا ہے، اور قرآن شریف ساتھ یہ بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو قرآن شریف نے خود استدلال کیا ہے جو بنی اسرائیل کی کتابوں میں ذکر ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ قرآن شریف نے خود استدلال کیا ہے کہ اس کا ذکر تم اپنی کتابوں میں لکھو ہوا پاتے اس نبی امی کا. تو جو چیز قرآن شریف کے لیے جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، وہ کسی اور کے لیے کیوں نہیں جائز؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن شریف میں مختصر ذکر ہے، لیکن اس کی تفصیل تورات عہد نامہ قدیم میں موجود ہے اور تفاسیر میں بھی موجود ہے. جو بات ہم کہتے ہیں کہ جو انذاری پیش گوئیاں ہوتی ہیں، جو ڈرانے والی پیش گوئیاں ہوتی ہیں، وہ توبہ استغفار سے ٹل جاتی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن شریف بھی کہتا ہے اور اس کی تفصیل کتاب مقدس کے عہد قدیم میں موجود ہے اور تفاسیر میں بھی موجود ہے. جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ مومن صاحب، جزاکم اللہ خیر. اب ہم